میں شازیہ جمیل قائم ٹی وی کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کا پروگرام ہمارے کربلا کے ان شہداؤں میں سے 2 کم سن شہداء کا ہے جو اپنی ماں کا سکون تھے اور اپنے باپ کا غرور تھے، جعفر طیار کے پوتے، علی ابن ابی طالب کے نواسے حضرت اون و محمد۔ میرے ساتھ وہی معزز شخصیات موضوع گفتگو ہیں۔ آج ہم جو ذکر کرنے جا رہے ہیں شہزادی زینب کے 2 لخت جگر حضرت اون و محمد کا۔ یہ وہ 2 شہزادے تھے جو اپنی کم سنی میں ہی وہاں شہید ہوئے اپنے ماموں پہ۔ تو آپ بتائیے جبین، آپ ان کے بارے میں کیا جانتی ہیں اور کیا ذکر کرنا چاہیں گی؟ دیکھیں، ہم لوگ وہی بار بار وہی باتیں ریپیٹ تھوڑی سی ہوتی ہیں، لیکن یہ چیزیں وہ ہیں جن کو بار بار ریپیٹ کرنے سے ان کا لطف بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ قربانی کی بات کی کہ قربانی ہمارا مذہب وہ ہے جو حج کی قربانی، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کی قربانی سے ہم لوگ ریلیٹ کرتے ہیں۔ یہاں تو کربلا میں قربانیوں کا ایک سلسلہ ہے جس کو اگر کسی بھی نسبت سے دیکھا جائے تو مطلب آپ حیران ہی رہتے ہیں کہ کہاں سے کسی ماں میں اس طرح کا حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کمسن بچے، 1 نہیں 2 کمسن بچے بھائی پہ اس طرح صدقہ کر دیتی ہیں۔ لیکن یہ وہی ہستیاں کر سکتی ہیں جن کو اللہ نے چنا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ہماری تو سمجھ سے بھی باہر کی بات ہے۔ لیکن ان 2 بچوں کے بارے میں بہت ساری روایات اور بہت ساری دل ہلا دینے والی جو باتیں ماؤں کے حساب سے، ماں ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں کو لگتی ہیں، جن میں یہ کہ پہلے تو ان کی کمسنی آپ دیکھیے، پھر ان کا یہ دیکھیے کہ ماں کا بھائی سے، پہلے تو بی بی زینب کا بھائی سے جو پیار اور رشتہ دیکھیے، اور اس پر ان بچوں نے بھی کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ اگر ہم جب حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کی بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل نے بھی اسی طرح حامی بھری کہ ہاں میں تیار ہوں، تو یہ بھی ان بچوں نے بھی کبھی کسی کربلا کے کسی بھی شہید کا، چاہے کوئی بھی عمر رہی ہو، کبھی آپ یہ نہیں سنیں گے کہ کبھی کوئی اپنی عمر یا کسی وجہ سے، اور جوش اور ولولہ اس قدر تھا کہ ہر کوئی ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش میں رہتے تھے۔ تو یہ تو خاندان ہی کچھ الگ ہے ان کی، تو کہاں سے کون سی مثال دی جائے۔ مگر ضرور آپ سب لوگ بھی مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جب یہ بی بی کی شادی کے بعد سے ہی، شروع سے ہی بی بی کی جو محبت امام حسین سے رہی، بی بی زینب علیہ السلام کی، کہ ان کو دیکھے بغیر وہ کہ کوئی دن نہ گزرتا تھا ان کا، اور جہاں بھی امام، بلکہ انہوں نے اپنی شرط رکھی تھی، جی بالکل، حضرت عبداللہ سے شادی کے وقت انہوں نے ایک شرط رکھی تھی کہ میرا بھائی سے مجھے روز ملنا ہے، مطلب اپنے بھائی کی بھی ایک شرط تھی کہ اگر کہیں گیا میرا بھائی تو میں ان کے ساتھ جاؤں، میں سفر میں ان کے ساتھ جاؤں گی۔ جی یہ بھائی بہن جی۔ تو یہی روایات میں جو ہے کہ جب کربلا کے لیے امام نے رخت سفر باندھا تو شاید انہوں نے کچھ ہچکچاہٹ ظاہر کی بی بی کو لے جانے کے سلسلے میں، لیکن پھر حضرت عبداللہ نے خود یہ کہا کہ یہ اتنی دکھی ہوں گی کہ ان کو چھوڑ کے جانا آپ کو مناسب نہ رہے گا، آپ ان کو لے ہی جائیے ساتھ۔ اور پھر بی بی ظاہر ہے کہ وہ تو بی بی کے لیے تو امام حسین کی جو تھی محبت، وہ سب کو، دونوں ہی بہن بھائیوں کی ایک دوسرے سے محبت، وہ تو تاریخ پوری اسی پہ بیسڈ ہے جس کو کہنا چاہیے۔ تو وہ انہوں نے وہاں گئے، پھر کچھ روایات میں جیسے ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ بعد میں ان کو بچوں کو، جی جب حج کو عمرے میں انہوں نے تبدیل کیا تھا اور امام سفر کے لیے روانہ ہو گئے تھے، تو ملتا ہے ہسٹری میں کہ 12 یا 13 ذی الحج تھی، تو جب قافلہ روانہ ہوا ہے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ آ رہے ہیں اور دونوں بچے ان کے ساتھ تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ میری طرف سے حسین پہ۔ یہ ہستیوں کا ذکر دیکھیے کہ کیا جذبے تھے ان کے، کہ اپنی اولاد کو کہہ رہے ہیں کہ یہ قربانی کے لیے لے جائیں، بالکل، اور مطلب قربان کر دینا، فدیہ کر دینا۔ وہی ان کے سارا جو، اور وہ حضرت عبداللہ بھی عرب کی ایک بہت بڑی شخصیت تھے، حضرت جعفر، ہاں بالکل، وہ تو اس سے، لیکن حضرت عبداللہ کا مالی سٹیٹس مطلب، اور وہ ایک بہت زیادہ اسٹیبلشڈ وہ تھے شخصیت، اور
وہ اگر آج کے زمانے میں کسی کے پاس ایک تھوڑی سی جائیداد ہوتی ہے تو اس کو اپنے وارثوں کی لگ جاتی ہے کہ یہ ان کو محفوظ کریں، یوں کریں اور ان کا آپ دیکھیں کہ مطلب وہ انہوں نے کہا کہ میرے بچے آپ میری طرف سے امام حسین پہ فدیہ کریں. مطلب بڑی بات ہے. ایک ہستی کا کیریکٹر اس قدر بلند ہے کہ اس کو ہم ان کے خاک پا پہ بھی نہیں پہنچ سکتے. تو اب ضرور آئی ایم شیور کہ کوکب کے پاس اس سے ریلیٹڈ کچھ بہت اچھی شاعری اور کچھ کلیکشن ضرور ہوگا، کیونکہ ابھی جیسا کہ شروع میں جبین نے ذکر کیا کہ یہ سلسلہ ہی قربانیوں کا ہے، اور ہمارے پیش نظر یا ہمارے جو سنت ہے اسلام میں سب سے زیادہ باقاعدہ بلکہ جس کو منانے کا ہمیں ادا کرنے کا حکم ہے وہ سنت ابراہیمی کی. ہم جب قربانی کرتے ہیں تو اس وقت فوراً میرے ذہن میں علامہ اقبال کا اتنا خوبصورت خیال آیا کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. کہ ایک اسماعیل کی قربانی کو ہم پورے مسلمان مناتے ہیں. سلسلہ ہی قربانیوں کا ہے. اور آپ لوگوں نے یہ جو ٹاپک شروع کیا آپ نے بھی قربانی سے ذکر کیا. بے شک یہ معصوم اور کمسن بچوں کی قربانی تھی، اور جبین نے بہت اچھا ڈسکرائب کیا کہ معصوم بچوں کی قربانی کے باپ کا سٹیٹس ہونے کے باوجود کہ انہوں نے ان کے وارث تھے اپنے بچوں کو وہ قربان کرنے کے لیے لائے. لیکن جو دوسرا ایلیمنٹ ہے بہت زیادہ جناب اون محمد کی قربانی میں یا ان کی شہادت میں ان معصوموں کی، جناب زینب کی اپنے بھائی سے بے انتہا محبت. ابھی آپ شروع میں ذکر کر چکے ہیں کہ انہیں اتنی محبت تھی اور کچھ شرائط رکھی تھی کہ میں روز ملوں گی دیکھوں گی، یہ ریپیٹ ہو رہی ہے یہ بات. تو ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ ایک ماں کی محبت بھی عالمگیر ہے، ماں کی مامتا مشہور ہے. بے شک آپ یہ دیکھیں کہ اولاد کی محبت مشہور نہیں ہے، کہ ہم سب مائیں ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں سے کتنی محبت ہے. کوئی تکلیف پہنچنی ہو ہمیں پہنچ جائے، ہمارے بچے کو خراش نہ آئے. ہر ماں یہی چاہتی ہے. لیکن وہ کتنی عظیم ماں تھی. اس گفتگو میں جناب اون محمد کے ذکر کے ساتھ میں جناب زینب کا ذکر کرنا ضروری سمجھوں گی. یہ تو فطری محبت تھی، بہن بھائی کی محبت تھی، خانوادہ رسول کے بچوں کی محبت تھی. کہ ہم عام لوگوں میں بھی دیکھیں کہ ہم اگر کسی بہن بھائی سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو وہ بھی اتنی ہی کرتے ہیں. یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ جناب زینب کی محبت لازوال تھی یا بے مثال تھی تو امام حسین علیہ السلام کو جناب زینب سے محبت نہ ہو. اس کا تذکرہ بھی اسی طرح ہے. وہ اتنا ہر جگہ ان کا تذکرہ ہے، ان کا اتنا احترام کرتے تھے کہ باوجود کہ وہ امام ہونے کے ہر چیز میں وہ اپنی بہن سے مشورہ لینا ضروری سمجھتے تھے. کہ زینب سے میں مشورہ کروں گا، وہ عقیلہ بنی ہاشم تھی، ان کا یہ مرتبہ تھا. ثانیہ زہرا تھی، اور یہ بھی ہے کہ ثانیہ زہرا تو ہے لیکن ثانیہ زینب کوئی نہیں. تو سوچے کہ کیا مقام ہوگا. تو ان جیسی بہن، ثانیہ زہرا جیسی بہن جب اپنے بچوں کو فدیہ بنا کے قربانی کے لیے بھائی کے پاس اجازت کے لیے لائی ہوگی، تو آپ یہ سوچئے کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے وہ لمحہ کتنا سخت ہوگا. کہ ماموں عام اس میں بھی ہم دیکھیں کس طرح سے بچوں پہ جان فدا کرتی ہیں، تو وہ امام حسین علیہ السلام جیسے ماموں کیسے اپنی بہن کے بچوں کو اپنے اوپر جان نثار کرنے کے لیے اجازت دے دیں، جنگ کی اجازت دے دیں. طرح طرح سے اس میں یہ رشتوں کے کم سنی کا یہ عالم تھا کہ گھوڑے پہ خود سوار نہیں بیٹھ سکتے. امام حسین نے کرایا. میں اپنا موضوع یہ رشتوں ہی کے تقدس اور ان کی انسیت اور ایک دوسرے کے محبت احترام کو بنایا. تو کس دل سے امام حسین علیہ السلام نے اجازت دی ہوگی. اور جب بہرحال کہ انہوں نے اجازت دی، بہت مشکل سے دی، اس کا بہت تفصیل سے ہر جگہ ذکر ہے. تو لیکن جناب زینب نے جو نصیحت کی تھی اپنے بیٹوں کو، آپ اس میں ایک اس عظیم ماں کی شان دیکھیے. آپ نے کہا تھا کہ خبردار جو گرتے ہوئے گھوڑے سے ماموں کو پکارا اور میں تمہیں دودھ نہ بخشوں گی، اور ماموں کو آواز نہ دینا اور پیٹ نہ کرنا، تم حیدر کرار کے بیٹے، جعفر طیار کے پوتے ہو، حیدر کرار کے نواسے ہو. یہ سب کہہ کے جناب زینب نے انہیں رخصت کیا تھا، اور وہ گھوڑوں پہ بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے. امام حسین علیہ السلام نے انہیں گھوڑوں پہ سوار کروایا، اور جب لڑتے لڑتے وہ بڑی بہادری سے لڑے. کیسے نہ لڑتے. نانا حیدر کرار، دادا جعفر طیار بہت سے دشمنوں کو واصل جہنم کرتے. پھر دور تک ایک بیٹا اور دور فاصلے پہ چلا گیا، دوسرا بیٹا دوسری طرف چلا گیا. تو جب گرے ہیں تو جب انہوں نے آواز دی ہے اماں کو پکارا ہے، تو امام جب ان کی اس پہ پھر بھی ماموں کو نہیں پکارا. اس بات پہ ایک بات آتی ہے کہ اتنے کم سن تھے، کیونکہ جب بچہ تکلیف میں ہوتا ہے ماں کو پکارتا ہے، تو اس جو بھی گرا تھا وہ امام حسین کو بلاتا تھا، مگر یہ اتنے کم سن تھے کہ گرتے ہوئے اپنی ماں کو بلایا. پھر وہی دیکھیں نا، یہ تو پورا جو مطلب ان کی بیوی کی جو قربانی ہے وہ اس قدر
انمول جس سے کہنا چاہیے ہے کہ نہ صرف انہوں نے بچے قربان کیے، شہادت کا جذبہ بچوں میں پیدا کیا اور وہ ان کو راضی کیا، تیار کیا جو بھی، لیکن اس سے بڑی بات ہے کہ وہ روئی نہیں اپنے بچوں کے لیے. بالکل مطلب آپ یہ دیکھیں کہ اس روئی نہیں اپنے بچوں کے لیے. پورا وقت کربلا کا واقعہ ہو گیا، یوم عاشور گزر گیا، طرح طرح کی مصیبتیں ہوئیں، لیکن صرف بھائی پہ گریہ کیا. بالکل بھائی اور بلکہ اسی جذبے کو ان کے کہ روئی نہیں. جب ایک ماں کے لیے کتنا مشکل ہے اجازت دینا. امیر انیس نے اتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ امت پہ پسر اپنے فدا کرتی ہے، جب رخصت کیا سینے سے دل و جان کو جدا کرتی ہے. بہرحال ایک ماں تو تھی نا، لیکن اتنی بہادری سے انہوں نے جگر کے ساتھ وہ کیا ہے کہ اور جو دودھ کا حق ہے وہ ادا کرتی ہے زینب، اور چھٹتے ہیں پسر شکر خدا کرتی ہے زینب. سبحان اللہ. بس اپنے بھائی پہ انہوں نے قربان کیا، مگر ماں تھی، قربانی پیش کر رہی ہوں. بے شک میں نے کہا ماں تھی اس وقت وہ قربانی دے چکی، اپنے بچوں کو اپنے بھائی پہ فدا کر چکی. مگر کہتے ہیں کہ جب واپس قافلہ آیا ہے اور جب وہ اپنے گھر گئی ہیں اور گھر جانے کے بعد ان کے حجروں میں گئی ہیں تو اس وقت روئی ہیں بھی، کیونکہ اندر تو دل ماں کا تھا نا، وہاں تو کر چکی تھی، مگر کہتے ہیں دل ماں کا تھا. جب انہوں نے حجرے چھوٹے چھوٹے دیکھے، ان کے بستر دیکھے، تو اس وقت کہتے ہیں انہوں نے بی بی نے گریہ کیا تھا. اور وہی بات کہ تاریخ گواہ ہے، جگہ جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ گھر جا کے انہوں نے گریہ کیا ہے، لیکن پورے راستے انہوں نے ان کے سروں کو نہیں دیکھا جب نیزوں پہ سر بلند تھے، کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا میں اپنے بھائی پہ صدقہ کر چکی ہوں، میں اپنے بھائی پہ فدیہ کر چکی ہوں. حتیٰ کہ جب زندان شان میں شہداء کی واپسی ہونے، اسیروں کی واپسی ہونے لگی، شہداء کے سر مبارک آئے، سب نے اپنے اپنے پیاروں کے سر اٹھا لیے، ان پہ گریہ کیا، لیکن 2 سر ایسے تھے کہ جنہیں کسی نے نہیں لیا. عورتوں نے پوچھا کہ کیا ان کا کوئی وارث نہیں ہے؟ تو سب بیبیوں نے جناب زینب کی طرف دیکھا تھا. تو اس وقت بھی آپ نے یہ ارشاد فرمایا نہیں، جب ہم صدقہ کر دیتے ہیں تو وہ چیز واپس نہیں دیتے. میں ان کو اپنے بھائی پہ صدقہ کر چکی ہوں تو میں ان کو گود میں نہیں لوں گی. آپ اس ماں کی عظمت، ان کی جرت اور ان کی امام حسین علیہ السلام سے محبت ملاحظہ کریں. اس میں ہمارا سلام ہو بی بی پہ کہ نہ صرف بھائی سے محبت اور نہ صرف یہ کہ ایک جذبہ، لیکن اس سے بڑھ کر استقامت اور دین سے محبت، جو کہ انہوں نے بھائی کے مقصد کو نہیں ختم ہونے دینا تھا. تو وہ ایک بڑی بات ہے کہ جو خود سے ایک پورا درس ہے کہ استقامت کا درس ہے کہ، اور اس پہ پھر یہ کہ مطلب جو مقصدیت ہے کہ اب دیکھیں کہ شہادتیں ہوئیں اور جو بھی تھا، ٹریجڈی تو اپنی جگہ ظاہر ہے، دنیا کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے یہ، لیکن اس کے بعد مقصد اگر ختم ہو جاتا تو دشمن کامیاب ہو جاتا ہے. اور اس مقصد کو ہی جو ہے وہ بچانا این بات تھی کہ جو ہے زندہ رکھنا تھا. ہر جگہ کہا جاتا ہے کہ جو ہے کربلا کو زندہ رکھنے والی شخصیت بی بی زینب کی ہے. تو ان کے بعد مطلب ظاہر ہے انہوں نے تو اپنا جو امام حسین کی قربانی تو اپنی جگہ ہی ہے، لیکن بی بی نے اس کے بعد ان کے مشن کو وہی آگے یہاں ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کے سامنے آتے ہیں.